حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ صحرائے سینا کے علاقے میں پیدا ہوئے، لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ اس وقت کا فلسطین ہے جب یہ بہت بڑا تھا، اس کے اندر مصر کے بھی کچھ علاقے آتے تھے، اس کے علاوہ لبنان، جارڈن وغیرہ بھی اس میں شامل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت بہادر تھے، اللہ نے ان کو طاقت بھی دی تھی اور نبی بھی بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس وقت فلسطین گئے تھے، اس وقت فلسطین پر طالوت نام کا ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا، جو کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت نیک شخص تھا۔ ایک مرتبہ اللہ نے طالوت کو آزمانا چاہا تو ان کے اوپر ایک بہت بڑے دشمن کو مسلط کر دیا، جو کہ ایک کافر بادشاہ جالوت تھا۔ جالوت بہت ہی زیادہ اونچے قد کا اور بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ جو سر پر ٹوپی پہنتا تھا، صرف اس ٹوپی کا وزن 3 کنٹل کے برابر ہے۔ اس سے آپ اس کے جسامت اور اس کے باڈی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب حضرت طالوت اپنے لشکر کو لے کر جالوت سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو اللہ نے ان کے لشکر کی آزمائش کی، جس کا قرآن میں کچھ اس طرح ذکر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249 ترجمہ۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، بس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا بس وہی میری جماعت سے ہوگا۔ یہ آزمائش اس وقت کی ہے جب گرمی اپنے زوروں پر تھی۔ صرف 313 لوگ ایسے تھے جنہوں نے صبر کیا اور صرف چلو بھر پانی پیا۔ اللہ نے صرف چلو بھر پانی کو ہی ان کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے کافی کر دیا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے بے صبری کی اور خوب پانی پیا، ان کے ہونٹ کالے ہو گئے، ان کی پیاس اور بڑھ گئی اور وہ ہمت ہار گئے۔ جالوت کے اتنے بڑے لشکر سے صرف 313 لوگوں نے ہی مقابلہ کیا، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی اور اللہ نے ان کے حوصلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ قرآن کے سورہ بقرہ آیت نمبر 239 میں اس کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے۔ کہنے لگے، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، کہنے لگے، کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ جب دونوں لشکر جنگ کرنے کے لیے آگے آئی تو طالوت نے اعلان فرمایا کہ جو بھی شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنے شہزادی کا نکاح اس سے کرا دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کے حوالے کر دوں گا۔ طالوت بادشاہ کی یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے آئے، جو ابھی کم سن تھے اور بیماری کی وجہ سے چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ غریبی اور مفلسی کا عالم تو یہ تھا کہ بکریاں چرا کر صرف اسی سے زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے نکلے تو راستے میں ایک پتھر نے بولا، اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر کہا، اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل اور وہ تینوں پتھر لے کر لشکر کے صفوں سے تھوڑا سا آگے بڑھے۔ پھر جیسے ہی جالوت پر نظر پڑی تو آپ نے ان پتھر کو غلیل میں ڈالا، پھر بسم اللہ پڑھ کر ان پتھر کو جالوت کے اوپر نشانہ تان کر مارا۔ یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کے ناک، گردن اور کھوپڑی میں لگے۔ یہ پتھر اتنا زور سے مارا گیا تھا کہ سیدھا جا کر جالوت کے کھوپڑی کو چیرتے ہوئے اور بھی پیچھے کئی جالوتوں کو لگا۔ جتنے لوگوں کو پتھر لگا سب کے سب وہیں پر گر کر مر گئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کے لاش کو گھسیٹتے ہوئے اپنے بادشاہ طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے۔ جالوت چونکہ بادشاہ تھا، اس کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھی بھاگ نکلا۔ پھر حضرت طالوت کو پورے فلسطین کا کنٹرول مل گیا۔ طالوت نے اپنے وعدہ کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد کو اپنے آدھے سلطنت کا سلطان بھی بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اس پورے سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اسی زمانے میں حضرت شموئیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، دین کا کام کرتے کرتے وفات پا گئے۔
پھر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس سے پہلے کوئی بھی نبی نہیں تھے جنہیں ایک ہی وقت میں سلطنت بھی ملی ہو اور نبوت بھی ملا ہو۔ آپ پہلے ایسے شخص ہیں جو 70 سال تک بادشاہ بھی رہے اور نبی بھی رہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251 میں اس واقعے کو اللہ نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے: اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش۔ جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن پھر بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا کو ہاتھ میں لیتے ہی موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا۔ پھر آپ اسے زرہیں وغیرہ بناتے تھے اور اسے بازار میں بیچ کر جو پیسہ ملتا اس سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی تھی، یعنی کسی بھی پرندہ کی آواز آپ کو سمجھ میں آ جایا کرتی تھی کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بنے اور وراثت میں بادشاہت بھی ان کو ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں تھے، بہت سی چیزیں ہیں جو ان کے کنٹرول میں تھا۔ اللہ نے ان کو بہت سی چیزوں کا کنٹرول دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی نے پہلی بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اور بھی بہت سی دلچسپ باتیں ہیں جو ایک ہی ویڈیو میں کور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ اور نالجبل ویڈیو کے لیے ہمیں لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔